औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ हम आज एक नया सेशन, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक तो नया नहीं है, हम बहुत मर्तबा उसको डिस्कस कर चुके हैं, मगर आज हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, उसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इस कोर्स के बारे में बात करते हैं कि 65% इसमें उर्दू के अल्फाज होते हैं। ये हमारे लिए, हम इसका अपने रब से जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, कि हम ऐसी ज़बान बोलने वाले हैं कि जो अरबी से मिलती जुलती है और जिसका ओरिजिन ऐसी ही ज़बानों से निकला है जो अरबी से क्लोज हैं। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज, बहुत सारी ऐसे, आप हुरूफ तहज्जी अगर देख लें तो उर्दू की हुरूफ तहज्जी और अरबी की हुरूफ तहज्जी में बहुत ज़्यादा जो है वो मुमासलत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती हैं। कुछ ही अरबी उर्दू के लेटर्स होंगे जो अरबी में नहीं है। उसके बाद फिर ये एक बहुत बड़ी आसानी है हमारे लिए अरबी को समझने के लिए। उसके बाद फिर 20% ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान करीम में बार बार रिपीट होते हैं, जो अगर आप एक बार उसको समझ लेते हैं, उसके मायने आप जान लेते हैं, तो फिर अल्लाह की तौफीक से फिर आपको आसानी हो जाती है, उसको बार बार दोहराई की वजह से आपको समझ में आने लगते हैं। और सिर्फ 15% खालिस अरबी है। तो आप ये सोचें कि अगर आपको 85% आपको समझ आ रहा है, अगर आप कुरान करीम का एक सफ़ा खोलते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 15% अल्फाज ऐसे नज़र आते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, मगर 85% आपको समझ आ रही है, तो फिर 15% भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके तीन हिस्से होते हैं, ठीक है? इस्म, फेल और हर्फ। अब हम ये आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम इस्म पे बात कर रहे हैं। फेल और हर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कवर कर चुके हैं, ठीक है? इस्म पे बात करें। इस्म पे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ज़माइर। ज़माइर और एराब इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अरबी ग्रामर के। ज़माइर दो तरह के होते हैं। आपने हर जुमले में, हर आयत में बेशुमार ज़माइर आप देखती हैं, ठीक है? और हम ये कहते हैं कि ज़माइर जो हैं वो भी मारिफा होते हैं, ठीक है? मारिफा इस्म होते हैं। ज़माइर दो तरह के हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। ये अरबी ज़बान में इनको नाम दिया गया है ज़माइर मुत्तसिल और मुनफसिल। स्क्रीन किधर चली गई? आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। कहाँ चली गई? एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये बात कर रहे थे कि अरबी में जो है वो ज़माइर अरबी ग्रामर में दो तरह के हैं, एक मुत्तसिल और एक मुनफसिल। जैसे कि आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, मुत्तसिल जो कलमे के साथ जुड़े हुए आते हैं, जो मुत्तसिल होते हैं, जुड़े जुड़े हुए हों। और मुनफसिल, अगर आप अल्फाज पे गौर करें, मुनफसिल से फासला, थोड़े फासले से हों, जो कलमे से जुदा हों, जो किसी के साथ जुड़ कर नहीं आते। तो ये वो दो इंशाल्लाह जो है वो हम पढ़ेंगे। आपने भी देखा होगा, अब जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पे समझ आएगा कि इंशाल्लाह कि ये कौन से ज़माइर हैं।
ہاں अभी भी नहीं आ रही बहन, अगर मुझे जब भेज दें तो मैं PDF आपको शेयर करके आगे पीछे कर देती हूँ। जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप उसको कर दें। ये तो मुझे भेज दे, मैं जूम पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ जहाँ पे फोन पे। समझें। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ इस तरफ से तो मैं जूम के ऊपर। इसको इंशाल्लाह। तो मैं आपको फिर लिंक भेज दूंगी तो आप वहां पे चढ़ा दें जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंशाल्लाह। तो हम ये बात कर रहे थे कि ज़मीर मुत्तसिल जो जुड़े हुए होते हैं, वो आपने देखा होगा वही 14 ज़माइर हैं, गायब के, हाजिर के, मुतकल्लिम के। अब ये बात आपको बताना, इस वक्त तो आप लोगों को सबको अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे पता है कि गायब क्या है, थर्ड पर्सन, हाजिर सेकंड पर्सन, और पर मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। सॉरी, 1 मिनट बहन, वो ना कह रहे हैं कि सेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि आप होस्ट है ना, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, चले आपको रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट। अभी हो रही है, अभी तो देखते हैं इसको, वरना फिर जो है ना बाद में देखते हैं। अभी तो हो रही है, सही है। हो रही है फिर ठीक है। अभी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत माजरत आप लोगों के साथ के ये बहुत डिस्टरबेंस आज हो रही है। कुछ पता नहीं होता, बस दुरूद शरीफ पढ़ा करें जब आपको ऐसे कोई मसला कभी भी आए, तो आप लोग क्लास में भी जितने लोग हों वो सब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया करें। ये शैतान की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती हैं डीमोटिवेशनल, वो जो है ना, सारा जो टेम्पो है वो सारा कुछ जो है वो खराब हो जाता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ज़मीर मुत्तसिल के बारे में बात कर रहे थे। दो तरह की ज़मीरें हमने पढ़ी, मुनफसिल और मुत्तसिल। जो जुड़ी हुई ज़मीरें होती हैं, ज़माइर होते हैं, वो भी जाहिरी सी बात है गायब के भी होते हैं, हाजिर के भी होते हैं, मुतकल्लिम के होते हैं। जो गायब के मुज़क्कर और मुअन्नस के होते हैं, वो हा जो है, वो जो हु होता है, उसको ये इस तरह लिखा हुआ है, वो हु मुज़क्कर के लिए होता है और हा मुअन्नस के लिए होता है। ठीक है, फिर दोनों के लिए जो मुसन्ना के होते हैं वो हुमा हुमा होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको बाद में आगे पता चल जाता है कि जो हुमा है ये किसके साथ फेल में लगा है, या ये किसकी बात हो रही है, वो आपको आगे जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो पता चल जाता है कि वो दो जिनकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है, ये ज़मायर इस्तेमाल किए गए जिनके लिए, वो मुअन्नस हैं या मुज़क्कर हैं। फिर हम जमा के लिए, मुज़क्कर गायब के लिए हुम इस्तेमाल करते हैं, और हुन्ना जो है वो मुअन्नस के लिए, गायब के जमा। अब हाजिर में क्या होता है, हम का मुअन्नस मुज़क्कर के लिए, और की जो है वो मुअन्नस के लिए। जैसे आप जज़ाकल्ला कहते हैं, तो आपका मुखातिब जो होता है वो मुज़क्कर होता है। अगर आप किसी खातून को या किसी फीमेल को जज़ाक कहेंगी, जज़ाकल्ला कहेंगी, तो वो आप जज़ाकिल्ला कहेंगी। ठीक है, ये आजकल बहुत ज्यादा हम गलती करते हैं। अगर खातून है, मुअन्नस है, तो वो की आएगा उनके लिए। ठीक है, तुम्हें जज़ा हो अल्लाह की तरफ से। और फिर ये है कुमा, ये दो, तुम दो के लिए, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों सेम है। फिर जमा हाजिर के लिए, मुज़क्कर के लिए कुम है, और जो मुअन्नस का है वो है कुन्ना। इसी तरह मुतकल्लिम के लिए ई आता है, और जो मुतकल्लिम जमा और दो मुसन्ना तो होता नहीं है, तो दोनों के लिए, मुसन्ना और जमा दोनों के लिए फिर ना लगाते हैं हम। ठीक है, ये सारे जमायर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुत्तसिल के। ठीक है, तो अब मुत्तसिल के जो एराबी हालत होती है ना, इन जो ये जो जमायर है, इनकी एराबी हालत, ये चार्ट, ये जो है, ये मंसूब और मजरूर, ये दोनों दोनों का यही चार्ट है। ठीक है, जमायर भी मंसूब और मजरूर होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, कौन सी कंडीशन में मंसूब और मजरूर होंगे वो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या। अभी आपने देखा है कि अगर आप इसके साथ लिखें जमायर, जमायर मुत्तसिल, मंसूब और मजरूर, इन दोनों का, मंसूब और मजरूर का एक ही चार्ट है। ठीक है, ये एक ही चार्ट है। इसके बाद आ जाएं जो जमायर मुनफसिल होते हैं, जो दूर होते हैं, जो डिटैच्ड होते हैं, जो किसी के साथ बना के नहीं रखते, जुड़ के नहीं आते,
وہ ہوتے ہیں منفصل दूर से, वो उनका ये चार्ट है. गायब का जो है वो आपने देखा है हुआ मेल के लिए, ठीक है, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, और हिया मुअन्नस के लिए. इन दोनों के लिए भी हुमा हुमा है, ठीक है. ये मुनफसिल, हुमा जो है वो मुत्तसिल में भी आपको ऐसी नजर आएगा और मुनफसिल में भी ऐसी नजर आएगा. और हुम ये भी मुनफसिल में है मुजक्कर की जमा के लिए, और हुन्ना फीमेल मुअन्नस की जमा के लिए. इसके बाद हाजिर के लिए अगर हम कहते हैं जो फासले से आता है उसको हम कहते हैं अंता, ठीक है. मुजक्कर वाहिद के लिए हाजिर का सीगा है अंता, तुम. और अंती तुम मुअन्नस. देखिए सिर्फ ताब पे जबर और जेर का डिफरेंस है, ठीक है. अंतुमा तुम दोनों, ये फीमेल के लिए और मेल के लिए सेम है. उसके बाद नीचे है अंतुम, तुम सब मर्द, ठीक है. हाजिर के लिए जमा मुजक्कर के लिए अंतुम, और अंतुन्ना हाजिर के लिए मुअन्नस जमा के लिए अंतुन्ना, ठीक है. इसके बाद मुतकल्लिम के लिए अना मैं, ठीक है, और नहनु हम. सही. ये मुनफसिल है, फासले से है, ठीक है. अब ये वाला चार्ट आपका जो है ये मरफू जमायर कहलाते हैं. इनकी क्या एराबी हालत है, ये मरफू जमायर है, ठीक है. अब जब आपको मैं एक यहाँ पर एक बताऊं बात के ये जमायर जो मुत्तसिल हैं, अगर आप एक जगह पॉइंट ये लिखें कि जब ये इस्म के साथ आएंगे, ठीक है, ये जब इस्म के साथ, जैसे रब एक इस्म है, ठीक है, रब्बुहु उसका रब, ठीक है, जब ये इस्म के साथ ज्वाइंट होकर आएंगे तो ये क्या होंगे, मजरूर होंगे, ठीक है. और जब हमने पहले भी पढ़ा कि जब ये इस्म के साथ ज्वाइंट होकर आते हैं तो वो कौन सा मुरक्कब बनता है, जब मुरक्कब जमायर, जारी. जब जमायर इस्म के साथ जुड़कर आते हैं तो कौन सा मुरक्कब बनता है, इसका मुरक्कब जारी. जारी. मरकब इजाफी बनता है. बिल्कुल ठीक, इजाफी. माशाल्लाह जयद. मुरक्कब इजाफी बनता है. रब के साथ कोई इस्म है के साथ जब हम एक जमीर जोड़ेंगे तो वो उसका ताल्लुक बयान करेगा ना, उसका रब, है ना. तो ये मुरक्कब इजाफी बनेगा. तो इस इस्म की मुरक्कब इजाफी में क्या हैसियत होगी, कौन सा पार्ट है ये मुरक्कब इजाफी का, रब जो है वो तो मुजाफ बन गया, तो ये क्या बनेगा, मुदाफल है. मुजाफिल है. और मुजाफिल है की अराबी हालत हमें मालूम है कि क्या होती है, मजरूर होती है, ठीक जरूर है. होती है. तो यानी कि ये कब हम कहेंगे कि ये जमायर मजरूर है, जब ये मुजाफ इलैह यानी इस्म के साथ जुड़कर आएंगे, ठीक है. तो फिर हम ये कहेंगे कि इस वक्त इन जमायर की जो अराबी हालत है वो मजरूर है, या फिर इनसे पहले ये हरफ जर के साथ जुड़ के आए, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा मिनहू, मिनहा, ठीक है, अनहू, अनहा. ये सारे यही जमायर आपको जब हरफ जारा के साथ जुड़े हुए मिलते हैं तब भी इनकी अराबी हालत क्या होती है, मजरूर होती है, ठीक है. यही वाले आपको दो ही कैफियतों में नजर आएंगे मजरूर हालत में. या तो इनसे पहले ये जुड़े हुए होंगे ना, किसके साथ जुड़े हुए होंगे, या तो हरफ जारा के साथ जुड़े हुए होंगे तब भी मजरूर होंगे. हमें मालूम है कि जब जार आ जाता है किसी इस्म से पहले तो क्या हो जाता है, उसके बाद आने वाला इस्म मजरूर हो जाता है, ठीक है. और फिर जब ये इस्म के साथ जुड़ेंगे तो ये मुजाफिले होंगे, और मुजाफिले की भी हालत क्या होती है, मजरूर होती है, ठीक है. तो मजरूर वाले ये चार्ट कब दो कैफियत में हो गए, या तो वो इसमें जारा के साथ जुड़ के आएंगे, हरफ जारा के साथ जुड़ के आएंगे तब मजरूर होंगे, या वो इस्म के साथ मुजाफ इलैह बनेंगे तो मजरूर होंगे. मंसूब, ये वाले जमायर मंसूब कब होंगे, जब ये फेल के साथ जुड़कर आएंगे. जब भी आपको ये किसी फेल के साथ जुड़े हुए मिले, ठीक है, क्योंकि ये मुत्तसिल है तो आपको जुड़े हुए ही मिलेंगे. तो ये जब भी आपको किसी फेल के साथ मिले हुए नजर आएंगे तब इनकी हालत क्या होगी, ये मंसूब होंगे, ठीक है.
दूसरी कैफियत कब होगी इनकी मंसूब की, जब ये इन्ना के साथ आएंगे। हमने पढ़ा है ना कि इन्ना अपने बाद आने वाले इस्म को, क्योंकि जमायर भी इस्म ही होते हैं, ठीक है ना, इस्म की ही फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम किसी नाम की जगह ही, किसी नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना। हम ये किसी का पहले नाम आ रहा है, फिर हमने उसकी तरफ बार बार उसके नाम को रिपीट करने के बजाय उसका एक जमीर इस्तेमाल कर लिया, उसने कहा, उसने किया, ठीक है, बार बार नाम रिपीट नहीं होता ना। जैद एक नाम है, अगर अब दोबारा हम जैद अच्छा लड़का है, जैद खान या 12वीं जमात में पढ़ता है, जैद कराची में रहता है, जैद 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 तो नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे उसकी जगह एक प्रोनाउन हो तो वो भी इस्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बात हो रही थी कि जब भी इन्ना के बाद ये आएंगे, या इन्ना अखवातुहा, यानी कि इन्ना के अभी हमने पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी, मगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्ना के साथ उसकी कुछ बहनें भी होती हैं, इख्वातुहा भी कहते हैं उसको, अरबी में इसी तरीके से कहा जाता है। तो जब भी ये, आप अभी सिर्फ ये याद कर लें कि इन्ना के साथ जब भी ये आएंगे तब भी ये मंसूब होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि इन्ना अपने बाद आने वाले इस्म को मंसूब कर देता है। आपने कल आयतों में देखा था इन्ना अल्लाह, ठीक है, जबकि मुब्तदा अल्लाहु था, मगर उससे पहले ताकीद के लिए जब हरफे इन्ना आया, इसमें इन्ना आया, तो क्या हुआ, उसने उसको मंसूब कर दिया। इन्ना ताकीद के लिए आता है, ठीक है, तो इन्ना ने अपने अपने बाद इस्म को मंसूब किया, तो जब इन्ना के साथ, ठीक है, इन्नहुम, इन्नहा, ये आपने आयात में देखे, और इंशाल्लाह आप अब गौर भी कीजिएगा। तो आपको हमेशा जब अगर इन्ना के साथ जुड़ा हुआ कोई जमीर आएगा, तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये कहेंगी कि इसकी एराबी हालत क्या है, तो आप कहेंगी इस वक्त इस ये जो जमीर है ये मंसूब है। अच्छी बात यह है कि मंसूब और मजरूर का एक ही चार्ट है, आपको याद करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, अगर आप इसको गौर से देखेंगी तो आपको। और मरफू के लिए भी एक ही चार्ट है, तो दो चार्ट से काम चल जाएगा अच्छी तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। मुनफसिल के लिए बात करें अगर, कि मुनफसिल का आते हैं तो इनका लिए सबसे ज्यादा जो सब मुब्तदा बन के आते हैं, ठीक है, क्योंकि मरफू है, मुब्तदा की हालत भी मरफू होती है, ठीक है ना, तो ये मरफू चार्ट है मुनफसिल का, तो ये मुब्तदा बन के आते हैं। और दूसरी कैफियत क्या होती है कि ये जोर पैदा करने के लिए भी आते हैं। आप आयात में देखिएगा, अब मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला कि आयात में ये कभी कभी बीच में आते हैं और अपने ही वाले सीगे से पहले आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये हसर का मफहूम पैदा करते हैं, ये जोर पैदा करने के लिए भी आते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगी तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये वाला मरफू चार्ट, ये आपको जो हम कहते हैं ना कि आपका फेल का जो आपका जो गर्दान है, तो यही वाले मरफू जो, क्योंकि मरफू जो फाइल होता है वो मरफू होता है ना। जब फेल में हम कहते हैं कि फाइल की एराबी हालत क्या होती है, मरफू होती है, ठीक है। तो यही वाले जो जमायर हैं, ये उस गर्दान में हम कहते हैं छुपे हुए होते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये इसके अंदर छुपे हुए हैं, सही है। इसीलिए तो हम उसका तर्जुमा करते हैं, जैसे जहाबा, 3 जबर वाला लफ्ज हम कहते हैं, पहला सीगा हम कहते हैं जहाबा का, वो गया, है ना, जहाबा वो गया। फिर जहाबा एक अलिफ आ जाता है तो हम कहते हैं वो दो गए, सही है। फिर हम कहते हैं जहाबू, तो वो सब गए। हुम का तर्जुमा उसके अंदर आ रहा है, हुम उसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। अब छुपा हुआ किस तरीके से है कि वो जो वाव नून नजर आ रहा है ना आपको, उसमें वो जो वाव है ना, वो बता रहा है कि ये इस वक्त जमा का सीगा है। नून क्यों हम उसको नहीं कहते, नून इसलिए नहीं कहते, जब हम फेल मजारे को खासतौर पे जब हम मजजूम करते हैं ना, तो नून एराबी गिर जाता है। तो ये अभी आगे जब इंशाल्लाह आप कभी ग्रामर को डिटेल में पढ़ेंगी तो आप उसको, अभी आपके लिए आसान तरीका ये कि आप इस पूरे चार्ट को ये सोचें कि ये फेल के अंदर बिल्ट इन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। अगर मैं कहूँ जहाबत, जब ता साकिन लग जाता है फेले माजी में, तो हम कहते हैं वो मुअन्नस गई, ठीक है।
تو اس کے اندر وہ ہیا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں ذہبتا. ٹھیک ہے, الف لگ جاتا ہے تا کے ساتھ, پھر الف سے پہلے زبر لگا دیتے ہیں. وہ دو مؤنث گئیں تو اس میں بھی ہما چھپا ہوا ہے. پھر ذہبنا. ٹھیک ہے, پھر وہ سب عورتیں گئی. ٹھیک ہے, ذہبتا تو گیا تو اس میں انتا چھپا ہوا ہے. ذہبتما اس میں انتما چھپا ہوا ہے. ذہبتم اس میں انتم چھپا ہوا ہے, تم سب گئے. ذہبتی تم مؤنث گئیں. ذہبتما تم دو گئیں. ذہبتن تم دو مؤنث گئیں, تم سب مؤنث گئیں. ذہب تو میں گیا, میں گئی. ٹھیک ہے, مذکر مؤنث کے لیے تو جو ہے وہ انا, یعنی کہ اس میں میں چھپا ہوا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. اور ذہبنا ہم گئے, تو نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ مرفوع چارٹ جو ہے, یعنی کہ متصل ضمیر کا جو مرفوع چارٹ ہے وہ کسی بھی فعل میں بلٹ ان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بلٹ ان ہوتا ہے, آلریڈی اس کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے, آپ کو اس کو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تب ہم اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ منفصل ہو گئے, یہ مبتدا کے طور پہ بھی آتے ہیں, یہ زور پیدا کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. چلیں, الحمدللہ اللہ کے فضل سے دو چارٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب یہ آیات آپ کے سامنے ہیں. اب آپ نے اس میں پہچاننا ہے کہ کون سا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں گی کہ یہ اس میں کون سا ضمیر چھپا ہوا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ. اب یہ بتائیں, یہ وا کو اگر ہٹائیں, تَرَكَهُمْ, تَرَكَ کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کون سی ضمیر لگی ہوئی ہے. تَرَكَ فعل ہے, فعل کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی متصل ضمیر جڑی ہوئی آئے گی تو وہ اس کے ساتھ کیا ہوگی, مفعول ہوگی. تو یہ والی جو منصوب کہلائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں تین زبر کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, اس نے چھوڑ دیا ہم انہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, یہ آپ کے پاس انہوں نے چھوڑا والا نہیں ہے بلکہ اس نے چھوڑا. تین زبر کا ترجمہ کریں اور اس کے بعد ہم کی ضمیر مفعول لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. یہ بات یہاں سمجھ آ رہی ہے یا کچھ کنفیوژن ہے؟ سمجھ آ رہی ہے اور نہیں بول رہے تو اس لیے سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اگر آج کی کلاس تھوڑی سی ہے مکس میچ, تھوڑی سی مکس میچ ہے, لیکن یہ ہے کہ پہچان آ رہی ہے کہ یہ منفصل ہے یا متصل ہے نا. جی جی الحمدللہ. اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ اضاءت میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو تائے ساکنہ والا ہوتا ہے وہ چوتھا صیغہ ہوتا ہے نا, مؤنث غائب کا. تو اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی؟ ہیا چھپی ہوئی ہوگی. جی جید, اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تائے کس سے پہچانا ہم نے تائے ساکن سے پہچانا کہ اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے. تو مرفوع, یعنی کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گی؟ اضاءت مینس وہ مؤنث نا, پھر آگے اس کا ترجمہ مجھے یاد نہیں آ رہا. جی, پس جب اس نے روشن کیا. ٹھیک ہے, ما حولہ. اب حولہ کے ساتھ جو ہو لگی ہوئی ہے یہ منفصل ہے متصل ہے؟ ایک منٹ, حولہ اس کے ارد گرد ہے نا, تو یہ تو مرکب اضافی بنے گا, جی تو بالکل. پھر مجرور بن جائے گی. ہاں مجرور, اور یہ متصل ہوگی منفصل ہوگی؟ متصل ہوگی نا, منصوب اور متصل. مجرور دونوں جی متصل میں بالکل, آتی جڑی ہوئی ہے نا, تو جڑی ہوئی ہے تو ہیں. متصل ہوگی. کیونکہ ابھی ذرا متصل منفصل کا تھوڑا سا ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے,
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے کتنے ضمائر آئے یہ پہچانیں. فَأَخْرَجَ, ٹھیک ہے. دو ضمائر ہے نا اس میں دیکھیں اخرجہ میں ایک ہڈن ضمیر ہے نا, ہاں ہے نا. یہ دیکھیں اس نے نکالا, اخرجہ اس نے نکالا, ہما ان دونوں کو, یہ دو ضمائر ہو گئے. ایک چھپا ہوا ہے گردان کا, ایک ہما آپ کو متصل نظر آ رہا ہے. کانا میں ایک چھپا ہوا ضمیر ہے, وہ دونوں ہے نا. کانا, کانا, کانو, یہ کون سا والا ہے؟ سیکنڈ. ماضی تثنیہ مذکر کا ہے. بالکل. تو اس کے اندر بھی تو ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے نا, اس کا بھی تو ہمیں ترجمہ کرنا ہے. اور پھر چوتھی ضمیر فی ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب فی ہی والی ضمیر ہم نے پڑھا کہ فی جو ہے وہ جار ہے, حرف جار ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ متصل ہی آئے گی, اور وہ اب اعرابی حالت کی طور پہ اس وقت یہاں پر کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنی ایک آیت میں آپ کو بذات جو دکھ رہی ہیں وہ تو دو دکھ رہی ہیں اور دونوں متصل ہیں. ٹھیک ہے. پہلی والی جو فعل کے ساتھ جڑ کے آئی ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ صحیح ہے. گردان کے صیغے کے ساتھ جڑ کر جو آئے گی وہ مفعول ہوگی, جو گردان کی اپنی ہوگی وہ فاعل ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ بھی معروف کے لیے, صحیح ہے نا. فعل معروف ہوگا تو اس کی اپنی جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ اس کے اندر فاعل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جو جملہ ہے فعل پلس فاعل, فعل جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل پلس فاعل ہے, فعل بھی ہوگا اور فاعل بھی ہوگا. تو اخرجا یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے, اس کے ساتھ مفعول بھی لگا ہوا ہے. کس کو نکالا؟ پس اس نے نکالا ان دونوں کو, مما اس میں سے, کانا وہ دونوں, فی ہی تھے. ٹھیک ہے نا, اس میں سے, فی ہی اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے. اب یہ بتائیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيُقِيمُونَ اس میں کون سا جو ہے وہ ضمیر چھپا ہوا ہے؟ ہم کی. جی بالکل ٹھیک, ہم کی, صحیح ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے آپ کا؟ یہ فعل مضارع کا کون سا ہے؟ تیسرا صیغہ ہے. جی, تیسرا مذکر غائب کا مذکر جمع ہے نا. مذکر غائب کا بھی. بالکل. تو دیکھیں آپ نے اس کے اندر کی ہڈن ضمیر پہچان لی نا, اور وہ کیا ہے؟ اس کے اندر فاعل ہے. قائم کون کرتا ہے نماز؟ وہ قائم کرتے ہیں. تو فعل پلس فاعل یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. صلاۃ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب. منصوب. تو منصوب جب فعلیہ جملے میں کوئی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ وہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل پلس فاعل کیا قائم کرتے ہیں؟ صلاۃ. مفعول, کام کیا ہوا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اشرت الیہ, اب یہ اس میں کون سا وہ ہوگا؟ اس میں بھی مونس کا جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے. جی جی. تو چوتھا ہیا صیغہ کی اس ضمیر میں ہے. ہم نے پڑھا کہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ مونس غائب کی. مؤنث غائب کی ضمیر کون سی ہے؟ ہیا. ہیا. ٹھیک ہے. اور جو الیہ ہے یہ کون سی ہے؟ یہ متصل ہے, متصل ضمیر ہے. جڑی متصل ہوئی ہے ضمیر, ضمیر. متصل جڑی ہوئی ضمیر ہے. اور اس کی اعرابی حالت آپ پہچان پائیں گی کیا ہوگی اس وقت اگر میں آپ سے کہوں کہ الیہ میں ہی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ بظاہر تو یہ جر میں ہے لیکن نہیں نہیں, ہاں ہوگا شاید. بظاہر نہیں. زیر تو اس کی جو لگی ہوئی ہے نا وہ نہیں بتا رہی کہ یہ مجرور ہے, اس سے یہ کنفیوز مجرور نہیں ہے. ہوئیے گا. اس سے پہلے کیا لفظ لگا ہوا ہے وہ غور کریں. الف کے نیچے جو زیر ہے الیہ. نہیں نہیں, یہ زیر سے کنفیوز نہ, الیک سے دیکھیں حرف جر آ رہا ہے تو حرف جر کے بعد جو بھی ہوگا وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ سوری ایک منٹ, الیہ میں کون سی جر ہے؟
इलैही में ये मुत्तसिल मजरूर हाँ 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 सही से जी, सॉरी समझ गई जी जी ठीक है। अच्छा, जी जी बस उसने इशारा किया उस औरत ने, ठीक है, उसकी तरफ, उस मुजक्कर की तरफ, ठीक है। ये आयत का थोड़ा सा हिस्सा है तो आपको नहीं है, इसमें सिर्फ हमने जमायर अभी इस वक्त पहचानना है। एक हिडन जमीर कौन सी है यहाँ पर, हिया की, और जो जाहिर वाली है वो मुत्तसिल है, ठीक है, वो मुत्तसिल है और वो मजरूर है। जो इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि ये फेल का एक सीगा है, तो ये इसके अंदर जो छुपी हुई है वो फाइल वाली है, यानी कि वो मरफू जमीर है, ठीक है। यानी ये जो इलही में हाँ की जमीर छुपी हुई है वो ही की तरफ, होबा की तरफ इशारा करेगी। ये जो इलही में है ना वो छुपी हुई नहीं है, वो तो इलही, हाँ जो है, जी जी, ये वाली हाँ जो जो हाँ है वो है, उसमें हुआ छुपा हुआ है ना। जी, ये जी हुआ की तरफ इशारा कर रही है, हु की तरफ, मुजक्कर की तरफ जी कर जी, रही मुजक्कर की तरफ। है, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें, वयक वला यक्तुलना, ये वाले इसमें कौन सा हमने पढ़ा कि कौन सा जमीर छुपा हुआ है, हुन्ना का, मुजक्कर मुअन्नस गायब जमा का, हुन्ना का इसमें, ठीक है, और ना वो कत्ल करें, ठीक है, किसको, औलादा। अब यहाँ पर ये वाली हुन्ना जो है ना, औलादा हुन्ना, औलादा हुन्ना कौन सा वो बना है, मुरक्कब, इजाफी। इस्म है औलाद, ठीक है, इस्म है, म- इसके साथ जमीर आएगी हमेशा जुड़ी हुई, तो कौन सा मुरक्कब है, कभी इजाफी है। ये मुरक्कब इजाफी। जी बिल्कुल, मुरक्कब इजाफी। ये आप लोग पॉइंट्स लिख लें, इस्म के साथ जब भी जॉइंट आके लग कर आएगी कोई भी जमीर, वो मुरक्कब इजाफी होगी। और मुरक्कब इजाफी में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हुन्ना है इसकी एराबी हालत क्या है, तो क्या होगी, ये मंसूब है ना। मंसूब कैसे हो सकती है, मुरक्कब अल्लाह इजाफी में जब जुड़ी हुई इसम आती है, जमीर आती है इसम के साथ, वो मुजाफ इलैह होती है, और मुजाफ इलैह की अराबी वो हालत जर जरी मजरूर होती है ना। मजरूर जी ये जरी वाली है, ये वाली मजरूर हुन्ना की अराबी हालत मजरूर है, ठीक है। मजरूर है हाँ, जी। बिल्कुल ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो ये जो फेल के अंदर छुपा हुआ एक हुन्ना है उसकी अराबी हालत क्या है, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि ये उसका हिस्सा है, ये तो हमारी गर्दान का सीगा है, तो इसके अंदर जो होगी, जो गर्दान के सीगे के अंदर जमीर होगी वो हमेशा मरफू होगी, ठीक है। तो यहाँ जो हुन्ना है वो ना कत्ल करें, यानी कि वो फाइल है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इतना मुश्किल नहीं है, बस ये कि अभी हम नया जब भी कोई नई चीज करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, इतना। अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है, आप तर्जुमा करते हैं इन चीजों का, या आयतें को अगर आपसे तर्जुमा आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता चल जाए तो आप पहचान रहे हैं कि ये ला है, ये फेले मजारे है, ये हरफ जर है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब क्या है, इसके अंदर जो जमीर है, आपको पता है ना, हम ये क्या कहते हैं, ला युशरिक ना, ला युशरिक ना, वो शिरक नहीं करती, ठीक है ना। ना क्या बता रहे, ना क्या बता रहा है, मुअन्नस गायब का सीगा है, ठीक है। अगर आप अपनी गर्दान निकालेंगी तो आपको उसमें ये नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि वो शिरक नहीं करती अल्लाह से, किसी किसी अल्लाह के साथ किसी भी चीज का, किसी भी किस्म का, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रही कि इसके अंदर जो फाइल है वो मरफू है, छुपा हुआ है, ये आपको पता है। जब आपने गर्दान की थी, तो हम जब गर्दान का तर्जुमा करते हैं तो हम उसने किया, उन दो ने किया, अभी जो मैंने आपको पूरा जहाबा की गर्दान पढ़ के सुनाई है, तो वो हमने हिडन जो उसके अंदर जमीर छुपे हुए थे उनके साथ ही किया ना हमने तर्जुमा। बज़ाहिर तो गर्दान में आपको कोई भी नजर नहीं आता जुड़ा हुआ, मगर वो उसके अंदर होता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो गर्दान के जो आपके 14 सीगे हैं ना,
وہ 14 جملے ہیں. جملہ فعلیہ کے 14 جملے ہیں. اور جملہ جو فعل کا جملہ بنتا ہے نا وہ فعل پلس فاعل ہوتا ہے. ایک ورڈ کے اندر بات کمپلیٹ ہے, وہ گیا, کمپلیٹ ہو گئی. فعل جو جملہ فعلیہ ہے اس میں فعل پلس فاعل اگر مل جائے تو کمپلیٹ ہے جملہ. آگے جو ایکسٹینشنز ہوتی جاتی ہیں وہ آگے بات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں خلقتنی من النار, یہ تو آپ پہچانے اس کو. یہ اس کے اندر جو ہے فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے. اس میں خلقتا جو ہے وہ تا کی طرف اشارہ کرتا ہے, یعنی ہاں تا کیا تا ہے, تا تم والا کون سا ضمیر ہوگا. تم تم تا یعنی کہ انتا انتا بالکل ٹھیک انتا ہے. کی ضمیر ہے. ہاں, اور یہ نی کیا ہے. انی یعنی مجھے, یعنی میں کو, انا یہ کیا ہے, میں جی متکلم. مفعول ہو گیا نا. نی فعل کے ساتھ جب بھی ہے نا, گردان کا صیغہ خلقتا, ٹھیک ہے نا. جی جی پہلا صیغہ تھا انی خلقا, خلقا, خلقو, ٹھیک ہے. خلقت, خلقتما, خلقتنا, خلقنا, جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے خلقتا, تو یہ خلقتا گردان کا صیغہ آ گیا, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر آ گئی یا کی. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب فعل کے ساتھ جب بھی یا متکلم جڑتی ہے اس کے ساتھ ایک نون کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عربی کو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی کیونکہ اسم کے ساتھ تو یا متکلم جڑ جاتی ہے. ربی, میرا رب, ٹھیک ہے. کوئی بھی اسم ہو اس کے ساتھ یا متکلم ایسے ہی جڑ جائے گی کیونکہ وہ کیا کرے گی, اپنے سے پہلے زیر مانگتی ہے. مگر اگر ہم یہاں پر فعل کے ساتھ پہلے یا متکلم کی بات مان لیں اور تا کو زیر دے دیں تو فعل تو چینج ہو گیا نا. فعل کی اعرابی حرکت تو چینج ہو گئی, وہ تا سے تی ہو گیا. تو یہ تو نہیں کر سکتا, فعل تو مانے گا ہی نہیں یا متکلم کی بات. میں تو نہیں دے رہا زیر اپنے آخری لفظ کو, میرا تو صیغہ ہی بدل جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے ایک نون دے دیتے ہیں اور پھر یا متکلم کی مرضی وہ نون مان لیتا ہے, کہتا ہے اچھا بھائی میں زیر لے لیتا ہوں, فعل کو مت چھیڑو. تو یہ جو نی ہے نا متکلم کی, یہ آپ کو فعل کے ساتھ نظر آئی. ٹھیک ہے. خلقتنی, تو نے پیدا کیا, نی مجھے, ٹھیک ہے. مفعول کی ضمیر آ گئی. ہم نے کیا کہا تھا کہ جب بھی فعل کے ساتھ آپ کو ضمیر اٹیچ ملے تو وہ منصوب ضمیر ہوگی, مفعول ہوگا. مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے, منصوب. ٹھیک ہے. من الناری, نار کس وجہ سے مجرور ہوا, یہ اسم ہے, ٹھیک ہے, حروف جر ہے من, حرف جارہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو مرکب جاری آ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے. یہاں پر اس میں جلالہ جو ہے وہ کس لیے مجرور ہوا, با کی وجہ سے. با کی وجہ سے. با بھی حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے. اور شیئن کی اعرابی حالت کیا ہے, منصوب. منصوب منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور منصوب مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفعول کی اعرابی حالت منصوب ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے گا, کتیبہ, یہ معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. لکھی گئی, کوتبہ لکھی گئی, جی لکھی گئی. ٹھیک ہے. فرض کی اب گئی. یہاں پر آپ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی مجہول کا فعل آتا ہے نا, مجہول کے فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب جو ہے وہ وہاں تب استعمال کرتا ہے مجہول کا فعل جب وہ فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. تو جس بھی آیت میں آپ کو فعل مجہول ملے گا, ماضی یا مدارے, تو اس کے ساتھ جو اسم آ رہا ہوگا مرفوع حالت میں وہ اس کا نائب فاعل کہلائے گا. ٹھیک ہے. وہ فاعل نہیں ہوتا بلکہ منصوب ہوتا ہے جو فاعل کی حالت لے لیتا ہے. یہ بہت ڈیٹیل میں ہے, ابھی آپ اس پہ بس پریشان نہیں ہوئیے گا. کتیبہ, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو اس کا ترجمہ ایسے ہوگا, فرض کی گئی علیکم, تم پر. ٹھیک ہے. فرض کیا گیا تم پر کیا, قتال, جہاد یا لڑائی. ٹھیک ہے نا.
تم پر فرض کیا لکھ گیا. دیا گیا. اب جو فرض کی جا رہی ہے وہ چیز وہ تو مفعول ہے نا, مگر اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب. مرفوع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مجہول کا فعل ہوگا تو جو بھی اعرابی یہ والی چیز ہوگی نا, یہ نائب فاعل کہلائے گی, فاعل نہیں ہوتا مجہول میں. ٹھیک ہے, یہ ابھی اگر نہیں بھی سمجھ آ رہا تو ابھی آپ اس کو چھوڑے, ہم ابھی اس وقت فوکس کرتے ہیں کس پر؟ آج جو ہم نے پڑھا کہ علیکم, اس کم کی اعرابی حالت کیا ہے. یہ جو ضمیر کم لگا ہوا ہے اس کو پہچانے اور اس کی اعرابی حالت بتائیں. آج یہاں تک رکھیں. ٹھیک ہے, یہ پھر آگے کی بات ہے کہ اگر مجہول ہوگا تو اس کے ساتھ جو آئے گا اس کو ابھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کے اندر جو چھپا ہوگا اس کو بھی ہم فاعل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ مجہول کے اندر جو ہوتا ہے وہ لاتا ہے اسی لیے کہ فاعل کا ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم صرف اور صرف معروف کی بات کر رہے ہیں, وہ فعل جن کا پہلا حرف زبر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جن کے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے وہ معروف ہوتے ہیں, آخر پہ بھی زبر رہتا ہے. 3 حرفی کلمے کی بات کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے, بیچ والی کیفیت بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے, تو اس کو ابھی چھوڑیں. آپ یہ بتائیں علیکم یہ کون سی ضمیر ہے؟ جو بھی آ رہا ہے نا وہ بول دیں, تاکہ اگر غلط بھی ہوگا تو ہم ابھی تو سیکھ رہے ہیں نا, میں آپ کو ٹیسٹ تھوڑی کر رہی ہوں. جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کسی جی متصل ہے, بالکل ٹھیک, متصل ہے. جمع جمع. جمع. جمع جمع کی ہے حاضر. جمع متکلم متصل. ہے. جی, حاضر متکلم ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ متکلم تو نہیں سوری, جمع حاضر. حاضر. ٹھیک ہے, یہ متکلم عزم حاضر وصل کی ہے. ہے, متصل. بالکل صحیح ہے. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس سے پہلے حرف جار آ رہا ہے, اس کی یہ اضافی الہی ہے اور مجرور ہے اور مرکب اضافی. نہیں دیکھیں نا, مرکب اضافی نہیں ہے یہ اعلیٰ, اچھا, یہ جاری ہے, مرکب جاری ہے. جار. یہ جار جار مجرور ہے. جار مجرور مرکب جاری. ٹھیک ہے, جی اسم جی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ حرف جار ہے. ٹھیک ہے نا, حرف ہے نا, صحیح ہے. جی جی ہاں, جی اعلیٰ, صحیح ہے, علیکم. ٹھیک ہے, علیکم, تو یہ متصل یعنی کہ جڑ کر آئی ہے, اور پھر یہ اس سے پہلے حرف جر ہے تو اس لیے مجرور ہے. بس یہ آسان سی بات. اس کے بعد آ جی. جائے مجرمون, اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی؟ سوری, میں تھوڑی سی دوبارہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں, میں پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے علیکم میں جو ہے علی جو ہے وہ حروف جار ہے, جی اور کم جو ہے وہ ضمیر آ گئی, لیکن حالانکہ کم جو ہے وہ مرفوع ہے, لیکن حروف اچھا, جر کی ہاں وجہ سے ایک ہم اس میں سیکنڈ, مرفوع کیسے ہے؟ کوئی بھی جو جڑی ہوئی آپ مرفوع یہ پیش کی حالت کو نہیں, ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ پیش سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, پیش یا زبر سے کہ یہ مرفوع ہے یا مجزوم ہے. یہ جو ضمائر حروف ہوتے ہیں جر نا, کو دیکھنا ہے. ہاں یہ مجرور ہے. یہ کم جو ہے وہ بولنے میں کم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کبھی بھی کم نہیں آئے گا, کم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کم ہی رہے گا, چاہے یہ مرفوع ہو یا مرفوع تو یہ ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کیونکہ جو جڑی ہوئی ضمائر ہوتی ہیں یا تو وہ منصوب ہوتی ہیں یا وہ مجرور ہوتی ہیں. صحیح ہے, ان کی مرفوع حالت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی مرفوع حالت جب ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم متصل والے ضمائر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس وقت مرفوع اس کو نہیں کہنا پیش کی وجہ سے, یا تو یہ منصوب ہوگی. منصوب کب ہوں گی؟ جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گی. صحیح ہے, اور جی جی مجرور کب ہوں گی؟ جب یہ اسم یا ان سے پہلے حرف جر ہوگا. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک تو ٹھیک. یہ سیم اسی طریقے سے ہوں گی پیش کے ساتھ, یا جس طرح سے بھی اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں منہا, منہا, اب یہ میں آپ یہ کہیں گی کہ یہ جو ہا ہے یہ منصوب ہے زبر کی وجہ سے, جبکہ اس سے پہلے حروف جو ہے جر کی ہے. حرف جر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زبر زیر پیش جو ہے نا, اب یہ آپ ذہن سے نکال دیں. ضمائر میں یا بہت ساری اور بھی چیزوں میں آپ نے دیکھا تھا بہت سارے تو زبر کے ساتھ ہوتے ہیں مجرور, ہے نا, وہ کون سے والے تھے ہم نے پڑھے تھے؟ جی, زبر کے ساتھ ہوتے ہیں مجرور. ہے نا, وہ کون سے والے تھے؟ ہم نے پڑھے تھے؟ جی,
آپ نے 3 طرح کے اسما پڑھے نا, ایک تو مبنی پڑھے تھے, ٹھیک ہے, ایک منصرف پڑھے تھے جو تینوں حالتیں رہتے ہیں, اور ایک غیر منصرف پڑھے تھے. تو غیر منصرف پہ تنوین بھی نہیں آتی اور وہ زبر کے ساتھ ہی منصوب ہوتے ہیں, ان کی منصوب اور مجرور حالت سیم ہوتی ہے, زبر کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زیر جو ہے یا زبر جو ہے یہ والا یہ منصوب کے ساتھ فکسڈ ہے, نہیں, یہ زبر زیر پیش جو ہے نا یہ فکسڈ نہیں ہے, صحیح ہے. اب آپ کو یہاں ضمیر کے ساتھ تو خاص طور پہ من ہا لگا, تو یہ ہا کی اس وقت ہم یہ کہیں گے یہ جو ہا ہے اس کی اعرابی حالت مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. یہ تو بہت آسان والی بات ہے, جس سے پہلے اسم ہو یا ضمیر ہو, جس چیز سے اسم سے پہلے ہی آتے ہیں حرف جر, آپ کو کبھی فعل سے پہلے نظر نہیں آئے گا. تھوڑا غور کریں گی نا تو آپ کو ہمیشہ حرف جر صرف اسم سے پہلے نظر آئیں گے یا پھر ان کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہوگی. تو آسان ہو گئی بات, اسم سے پہلے آئیں گے تو اسم کو مجرور کر دیں گے, جب اپنے ساتھ کسی ضمیر کو لے کے آئیں گے تو وہ ضمیر کہلائے گی مجرور ضمیر, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی دیکھیں علیکم جو ہے یہ بھی کون سی ضمیر ہے, اٹیچڈ ہے, اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کم کی اعرابی حالت اس وقت کیا ہے, مجرور ہے, ٹھیک ہے, جری حالت ہے, صحیح. انہم, انہم, اب یہ انہم تھا, ٹھیک ہے, یہاں پر میم کے اوپر جو ہے وہ جزم تھا, مگر اب 2 جزم ساتھ آ رہے ہیں تو کیسے ملائیں گے, اس لیے میم کو پیش دے دیا. تو اس سے پریشان نہیں ہونا, یہ جو ہمو ہے نا اس سے عربی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو ہے تجوید کا تعلق ہے, یہ ملا کے پڑھنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں یہ جو لام ہے اس پہ بھی جزم ہے اور یہاں میم پر بھی جزم تھا. تو یہ کچھ قواعد ہوتے ہیں, کبھی کسی کو زیر کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے اور کسی کو پیش کے ساتھ, تو یہ ہمیں لکھے ہوئے ہی ملتے ہیں. مگر یہ انہم ہے, ان کے ساتھ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے, ان حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ہم, اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, مجرور, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب یہاں دیکھیں آیاتہ, آیات کیا ہے, نشانیاں, ہاں نشانیاں, اسم ہے, ٹھیک ہے, اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہے تو کون سا مرکب ہوگا, اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے تو کون سا مرکب ہوگا, مرکب جاری, سوری مرکب اضافی, اضافی مرکب اضافی. مرکب سب 5 اضافی. 5 مرتبہ بولیں, اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہو تو مرکب اضافی ہوتا ہے, سب بولیں, اتنا ٹائم نہیں اسم لگنا کے چاہیے ساتھ ضمیر وہاں تک آنے جڑی کے ہو تو لیے. مرکب اضافی ہوتا ہے. ہاں سب بولیں, اسم کے ساتھ اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہو تو مرکب اضافی ہوتا ہے. اسم کے ساتھ جب بھی اسم تک کے آپ کو ساتھ جلدی ضمیر سے جڑی اٹھا ہو کے تو بول مرکب دیجیے نا کہ اضافی یہ ہوتا اسم ہے. کے ساتھ ضمیر جڑی ہے تو کون سا مرکب تو ہے, تو آپ دیکھیے, مرکب اضافی صحیح ہے. کے تو ساتھ. اب یہاں تک آنے, کیونکہ ہم بہت اچھے سے مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں اور اسی لیسن سے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ملے گی تو مرکب اضافی ہوگی. آنکھ بند کر کے بول دینا آپ نے. تو اسم کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہے وہ مرکب اضافی ہے, تو پھر ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر مضاف کا جو اعراب ہے وہ ہے مرفوع, ٹھیک ہے, مگر جو مضاف الیہ ہے ضمیر ہے وہ ہے اس کے ساتھ مجرور. زادت ہم, زادت جو ہے وہ فعل ہے, بڑھا دیتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے آیات کے لیے یہاں زادت آیا ہے, ٹھیک ہے, مؤنث کا صیغہ آیا, تو وہ بڑھا دیتی ہیں, یہ فعل آ گیا, اور ہم کی ضمیر اس کے ساتھ کیا ہے, انہیں, کس کو بڑھا دیتی ہے, انہیں. تو فعل کے ساتھ جب ضمیر جڑی ہوئی آئے گی تو ضمیر کی اعرابی حالت ہمیشہ مفعول ہوگی. فعل کے ساتھ, فعل جب آپ کا گردان والا صیغہ ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ چوتھا صیغہ ہے, تا ساکنہ کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے, تو فعل کے ساتھ جب بھی اسم جڑی آئے گی وہ کیا ہوگی, مفعول ہوگی, اور مفعول کی اعرابی حالت منصوب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. منصوب اور مجرور
جو ضمائر ہیں وہ ہمیں اس لیے تھوڑا سا پہچاننے میں مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ دونوں دکھنے میں سیم ہیں. ٹھیک ہے, یہ چارٹ جو ہے نا یہ مجرور اور منصوب دونوں کا ہے. آپ یہاں پر جب اگر اس کو اپنے پاس اس چارٹ کو آپ لکھیں گی نا, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنی کاپی میں لکھیں, تو یہ مجرور اور منصوب دونوں کا چارٹ ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ گرامر کو تفصیل سے کریں گی نا تو پھر یہ آپ کو بہت آسان لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ مجرور اور منصوب دونوں کا چارٹ سیم ہے. صحیح ہے. مرفوع ذرا الگ الگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, منفصل رہتے ہیں تو وہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں کبھی بھی. صحیح ہے. تو یہ منصوب کا ہے, یہ دونوں آپ لکھ لیں گی. اس لیے پہچاننے میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ یہ اس کو جب آپ متصل کو دیکھیں گی نا منفصل کو, تو آپ اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو اس چارٹ کو دیکھ کر. یہ تو کسی کے ساتھ جڑے ہوئے تو نہیں ہوں گے, تو ان کی ہمیشہ اعرابی حالت کیا ہوگی, مرفوع ہوگی. تو اس کو تو آپ نے کبھی بھی پریشان ہی نہیں ہونا, جیسی آپ کو نظر آئے تو آپ یہ کہیں گے مرفوع ضمائر ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے, قل کا مطلب ہے کہو. یہاں زور کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مرفوع جو متصل ہے یا تو وہ مبتدا ہوں گے یا پھر وہ زور پیدا کرنے کے لیے آئیں گے. دیکھیں یہاں پر لفظ جلالہ آ رہا ہے, اس کی طرف اس کا ضمیر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, زور کے لیے آ رہا ہے وہ اللہ. صحیح ہے, ایک ہے. صحیح ہے, کہو کہ اللہ ایک ہے, ہو سکتا ہے نا, مگر یہاں یہ جو ہوا ہے نا, یہ اس ہوا بھی آ رہا ہے اور اس کا ظاہر بھی آ رہا ہے. حالانکہ کیا ہوتا ہے جب ضمیر آتا ہے تو پھر ہم مینشن نہیں کرتے نا نام, مگر یہاں دیکھیں زور پیدا ہو رہا ہے ایک طریقے, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو آپ کو جب بھی ایسا نظر آئے نا کہ جب ظاہر بھی ہو اور اس کا ضمیر بھی ساتھ ہو تو آپ کہیں گی یہاں تاکید ہے, یہ تاکید کے لیے آیا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یوقنون میں ہم کی ضمیر آلریڈی چھپی ہوئی ہے نا, وہ یقین رکھتے ہیں, ہے نا, یہی ترجمہ کرتے ہیں نا ہم یوقنون کا. فعل مضارع ہے وہ یقین رکھتے ہیں, یہ اس میں ہم کی ضمیر یہ فعل مضارع کا تیسرا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا, واو نون سے آپ نے جمع پہچانا, یا سے آپ نے پہچانا کون سا ہے, غائب کا. ہم وہ یوقنون, ہم آلریڈی چھپی ہوئی ہے وہ ہم, مگر یہاں اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. تو جب آپ کو ایسا لگے, یا آپ کو بہت اسلوب ملے گا آیات میں, آپ دیکھیے گا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خاص طور پر جہاں اینڈ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہاں آپ کو ملے گا کہ وہ سیم صیغہ ہے اور اس کے باہر اس کی سیم ضمیر بھی لگی ہوئی ہے. ہم یہ اس کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے مگر باہر بھی آئی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر زور کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ یا تو اس سے آیت شروع ہوگی جو منفصل ضمائر ہیں, مرفوع ضمائر ہیں, یا پھر وہ زور دینے کے لیے آئیں گے. تو یہاں پر وہ زور دینے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اکثر اس طرح ملیں گے, تو ہم اسے کہتے ہیں یہ حصر کا مفہوم پیدا کر رہے ہیں, زور دینے کے لیے باہر آ گئی اس کی ضمیر. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہوں. صحیح ہے, تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی ایک زور دینے کا ایک تاکیدی جو ہے وہ ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے نا, اب جب آپ پڑھیں گی ایسی آیتیں تو آپ کو یہ ہوگا اچھا یہاں پہ اس طرح کی تاکید آ رہی ہے. یہ لفظوں سے بھی تاکید, ضروری نہیں ہوتا کہ انا اور اس طرح کے الفاظ ہی تاکید کے لیے ملے, یہ بھی ایک اسلوب ہے تاکید پیدا کرنے کا. دیکھیں ماشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں ہننا لباس, اب یہاں پر جو ہے آیت شروع ہی ضمیر سے ہو رہی ہے. ہننا کون سا ہے, یہ مرفوع متصل ہے, جڑا ہوا نہیں ہے. وہ لباس ہے لکم تمہارے لیے. اب یہاں انتم بھی کون سا ہے, ہم نے پڑھا تھا نا انتم, تم سب مرد. ٹھیک ہے, تو یہ بھی متصل ہے, متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے سے ہے, تو یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے, ہننا مبتدا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لباسن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تم لباس ہو ان کے لیے. یہ والی ضمیر جو ہے نا لکم, یہ متصل ہے, جڑی ہوئی آئی ہے. صحیح ہے, لا حرف جر ہے.
تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جری جری ہوگی، جر، ہے نا، بس جب میں کیونکہ نے لام کہہ لگا دیا کہ ہوا ہے، حرف جر سے حروف پہلے جر ہے، آ رہا ہے تو پھر مجرور ہو گئی اس کی مجرور. اعرابی حالت. ٹھیک ہے. انتم یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، متصل ہے، سوری منفصل ہے فاصلے سے، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور تم مرد لباس ہو لہن. اب یہ والا ہننا اور یہ والا ہننا ڈفرنٹ ہے، دیکھنے میں سیم ہے. یہ آپ یہاں پر چارٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گی، یہ مرفوع منفصل ہے اور یہ متصل یہ ہے، جڑی ہوئی ہے. متصل ہے ٹھیک ہے. اور یہ لام کے ساتھ ہے تو پھر یہ مجرور ہوگی. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ جید. آپ نے دیکھا کہ دونوں کو لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، مگر یہاں ہم نے پہچانا یہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں آتی، تو ہم یہ کہیں گے یہ منفصل ضمیر ہے اور اس کی اعرابی حالت یہاں پر مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ متصل ہے، جڑی ہوئی آئی ہے اور حرف جر ہے اس سے پہلے لا، تو اس لیے یہ مجرور حالت میں ہے، جبکہ اس پہ ہمیں نظر زبر آ رہا ہے. تو یہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہننا بھی جو ہے وہ زبر سے مرفوع ہے اور یہاں پر مجرور بھی زبر سے. تو یہ آپ نے ان کے زوئے زبر پیش سے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھنے کے لیے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی آیت ہے اس وقت. جی ماشاءاللہ سے بالکل. تو آپ نے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں. قالوا انکا. اب یہ دیکھیں انا آ گیا. انا کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہوتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو انا کے ساتھ اٹیچ ہوگی منصوب ہوگی. ٹھیک ہے. منصوب اسم کی جب جو متصل ضمائر ہوتے ہیں وہ منصوب دو صورتوں میں ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ نمبر 1، جب وہ فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول کی ہوں گے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ان ضمائر کو ہم مفعول ضمائر کہتے ہیں یا منصوب ضمائر کہیں گے. ٹھیک ہے. جو فعل کے ساتھ آئیں گی. دوسرا منصوب کب ہوگا؟ جب وہ انا کے ساتھ جڑ کے آئیں گی. انا کا بے شک تو. ٹھیک ہے. صحیح ہے. انتا یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ انتا، انتی، یہ جڑی ہوئی نہیں ہے. جی منفصل ہے حاضر کی، جی مذکر بالکل. جی بالکل واحد کی. صحیح. یہ منفصل ہے حاضر کی اور واحد مذکر کی. تو آپ مجھے اس کا اعراب بھی بتا دیں. جی جی ہے منصوب نہیں، منصوب تو نہیں پھر ہوگی، مرفوع ہے پھر. مرفوع ہے. دیکھیں یہ بات بھی پوائنٹ آپ ہمیشہ لکھ لیں، جو منفصل ہوں گی ان کی اعرابی حالت ہمیشہ مرفوع ہوگی. مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ منصوب اور مجرور تو ہم نے بتا دیا کہ وہ جوائنٹ ہو کے آتی ہیں، جڑ کے آتی ہیں. منصوب اور مجرور جو ہے نا ان کے خلاف بہت اچھے وہ جڑے ہوئے ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ مل جاتی ہیں. اور جو مرفوع ہے نا وہ تھوڑا سا الگ تھلگ رہتی ہے، تھوڑا سا لیے دیے رکھتی ہیں، تو وہ مرفوع ہے صرف. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی آپ ذرا سا پوائنٹ سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں انا کے ساتھ لا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے یا زور کے لیے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. قالوا انہوں نے کہا. کیا یہ اس کا لکھنے کا طریقہ ہے. یہاں پر یہ حرف استفہام ہے. الف کے اوپر اگر حمزہ زبر ہوتا ہے تو وہ پوچھنے کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. قالوا انہوں نے کہا. کیا انکا بے شک تو البتہ تو یوسف ہے. یہ اس طرح آیا ہے. ٹھیک ہے. میرا حال ہے آج الحمدللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں. کافی زیادہ آپ لوگوں کو ایک نیا، حالانکہ ضمائر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مگر جب بھی اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے نا، آج آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں آپ کو بولوں گی آج انشاءاللہ اگر آپ جو آپ نے پڑھا اس کو آپ اپنی تلاوت کے دوران تھوڑا سا نوٹ کریں گی، اور جو پوائنٹس اگر ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے آپ کے جو ہے وہ پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہی بات میں آپ سے بار بار کہوں گی کہ صرف
آپ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی پوری دیگ ہے اور میں نے آپ کو صرف چمچے سے ٹیسٹ کرایا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف ہر چیز کا ٹیسٹ کرا رہی ہوں, میں آپ کو کھلا نہیں رہی. کھائیں گی آپ عربی گرامر کا کورس کرتے وقت, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے ٹیسٹ کیا ہے, تو اگر جتنا بھی سمجھ آیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو نہیں سمجھ آیا اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے. یہ ابھی صرف آپ کو انٹروڈکشن دیا نا, اس کی پریکٹس سے ہمیں یہ ساری چیزیں زیادہ آتی ہیں. تو جب آپ عربی گرامر کورس کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو اس میں اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں, اس میں آپ کو بار بار اس چیز کی ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹس کی جاتی ہے, تو پھر آپ اس کے وہ ہوتے. تو اس وقت میں آپ سے یہ بالکل بھی یہ وہ نہیں کر رہی کہ آپ کو میں نے آج دے دیا اور میں کل آپ سے پوچھوں گی یا منڈے کو پوچھوں گی اور آپ کو سب کچھ آنا چاہیے. نہیں, ابھی جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کوشش کر کے اس کو امپلیمنٹ کر کے خود سے ٹرائی کریں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو صرف چکھایا ہے, اور مزہ کیسا ہے یہ آپ بتائیں. ایک سسٹر, میں نے پوچھنا تھا آپ سے, جیسے آپ نے WH کا جو ہمیں لنک بھیجا ہے یعنی ایڈمیشن لینے کے لیے, تو میں نے ان کی ویڈیوز اس پہ یوٹیوب پہ دیکھی ہیں, تو وہ تھوڑے سے مجھے سخت لگ رہے ہیں ٹیچر. اور ہمیں تو اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی ذرا سا بھی ایسے کہے گا تو ہم یعنی کہ جس طرح جو آپ ہمیں جس طرح پڑھا رہی ہیں, سکھاتی ہیں بہت پولائٹلی اور بار بار, لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اسی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے, اور مجھے وہ تھوڑے سے ہارڈ بھی لگ رہے ہیں. تو جی, اور اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ فکس ہے کہ اسی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے. جب ہم تو کافی لیزی پرسن ہیں, تو یعنی کہ چلے میں میں خود آپ جو کو نا ہے اس کا انشاءاللہ آج میں نا 2 ہفتے کے بعد کلاس لے رہی ہوں, لیکن مجھے آپ سے کوئی ڈانٹ نہیں پڑی ہے. میں نے ٹیسٹ بھی بڑا ویسے دیا ہے, کچھ دیا کچھ نہیں دیا. جی بالکل, اس کو میں یہاں تو اسٹاپ آپ کیا کہیں گی؟ صحیح ہے. صرف آپ کو جو متصل ہیں ان کی اعرابی حالت یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے, اس کو پہچاننا ہوگا آپ کو. میرا حال ہے ابھی یہاں پر جو ہے نا مجھے اس کی ہاں یہ دیکھیں یہ آ گئے. اب یہ دیکھیں قل, اب یہاں ہوا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہو تھا, ہوا کیوں ہوا, یہ آگے جو ہے ملانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا ہو گیا. صحیح ہے, اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے تو ہو ضمیر پڑھی ہے, ہوا کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے, یہ منفصل میں آئے گا نا؟ یہ منفصل ہے, اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, اس کی اعرابی حالت ہے مرفوع. مرفوع. جی ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پر جو ہے